بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچے نبی ہونے کے ضمن میں قرآن اور حدیث کے علمی اعجاز سے متعلق جاری ہے، یعنی ایسے معجزات جو قرآن اور حدیث میں 1400 سال پہلے کسی بیان کے تحت ذکر کیے گئے اور بعد کی ترقیات، سائنس اور علم کی ترقی کے بعد ان کی بہت ساری ایسی باریکیوں پر، گہرائیوں پر اور حقیقتوں پر روشنی پڑ رہی ہے جس کا 1400 سال پہلے جاننا، سمجھنا اور بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. گویا یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلام، جو بات اور جو علمی امور بیان کیے جا رہے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ علیم و خبیر رب العالمین کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں چاہتا تھا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، اس آیت کو جو سورہ انعام کی مشہور آیت ہے، اس کو لے کر اس کے ضمن میں کئی دیگر آیات کو بیان کریں، لیکن اس کے لیے کم سے کم 2 درس درکار ہوں گے. اس لیے کچھ مختصر سے امور اس سے پہلے جو کچھ حد تک اس سے جوڑ کر بھی دیکھے جا سکتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں. پہلی ایک بات یہ کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، دنیا میں نقل و حمل کے جو اسباب مہیا تھے، جو سواریاں انسان کی سہولت کے لیے پائی جاتی تھیں، وہ جانوروں کی شکل میں اور بہت محدود گاڑیوں کی شکل میں تھی. قرآن نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور سے صدیوں قبل بتایا. اس زمانے میں قرآن نے بتایا اور حدیثوں میں بھی کچھ اشارے موجود ہیں کہ عنقریب بہت سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے جو آج یعنی نزول قرآن کے زمانے میں موجود نہیں ہیں. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اس کا ترجمہ ہوگا کہ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بھی تذکرہ کیا اور نشانیوں کے اعتبار سے بھی اس میں غور و فکر کا گویا اشارہ دیا کہ گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم ان پر سواری کرو. لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو. یہ ان کا ایک فائدہ، اور وہ باعث زینت بھی ہیں. وزینتن، قرآن نے کہا لترکبوها وزینتن، اور یہ زینت کا سامان بھی ہے. ایک انسان کی دولت، آسائش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کا ایک نشان بھی بنتی ہیں یہ سواریاں. تو زینت کا سامان بھی ہے. قرآن میں یہاں یہ 2 اس کے فائدے بتائے گئے ہیں، اور بہت سارے جانوروں کے دیگر بہت سارے فائدے ہیں. موٹی موٹی کتابیں اس کے لیے کم ہیں. غذا کے طور پر، دوا کے طور پر اور لباس کے طور پر ان کے چمڑے، کھر، ہڈیاں اور ان کی سینگیں اور بہت سارے جو اعضاء کے جو حصے ہیں وہ انسان کے بہت سارے ضروریات میں اور استعمالات میں آتے ہیں. آج کے زمانے میں میڈیکل سائنس میں آپریشن کے لیے دھاگا بنایا جاتا ہے جانوروں کی نسوں سے. اس کی چربی کا بہت سارا استعمال، اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے. بعض مخصوص جانوروں کے مخصوص حصوں کا کچھ خاص استعمال ہے، جیسے مثال کے طور پہ مشک والے ہرن کے مشک کا دوا میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوشبو وغیرہ کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. عنبر مچھلی کا فضلہ جو ہے ایک عنبر ایک مادہ ہم کو مہیا کرتا ہے، اور پھر اس کا بھی استعمال دوا اور خوشبو اور دیگر کئی کاموں میں کیا جاتا ہے. ایسے قرآن و حدیث نے نہ صرف یہ کہ ان کو بطور نعمت کے ذکر کیا بلکہ ان کی افادیت کی طرف بھی اشارہ کیا. چنانچہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان 3 جانوروں کا جو زیادہ تر استعمال ہوتے تھے، خچر عام طور سے خچر اور گھوڑا بار برداری کے لیے استعمال، گدھا بار برداری کے لیے، اور گھوڑے کا استعمال تو بڑا عجیب و غریب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کے تعلق سے کئی باتیں قرآن میں بیان کی، جیسے یہاں اس آیت میں خیل کا ذکر کیا. ہاں، سورہ عادیات میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ہاں، ان میں جو گھوڑے سے متعلق جو قسمیں کھائی ہیں، آپ مفسرین کی اس سلسلے میں تفسیروں پر نگاہ ڈالیے، بڑی حیرت ہوتی ہے. ہاں، اس زمانے میں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے جو باتیں آگے بیان کی ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا، اپنے مالک کا بڑا ناشکر ہے. قنوت کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے، مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو فراموش کر دے، بھول جائے. یہ انسان کی ایک بے وفائی اور اپنے مالک کے سلسلے میں گویا اس کا غلط رویہ، اس کو پیش کیا گیا. کس کی قسم کھا کے؟ گھوڑوں کی. کون سے گھوڑے؟ جو انسان کے محض تھوڑے سے التفات، پالن پوشن اور اس کو چارہ وغیرہ دینے کے نتیجے میں اس کے اتنے وفادار ہو جاتے ہیں کہ جنگوں میں بلا تردد وہ نہ صرف خود جو ہے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی بھی لگاتے ہیں. اور صرف گھوڑوں میں کہا جاتا ہے یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس پہ سوار ہو کے یا جو لوگ اس پر سوار ہو کے جنگ کرتے ہیں، سامنے سے یہ گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے ہونے والے حملے کے جواب میں پیترے بھی اختیار کرتا ہے. اپنے مالک کو وہ صلاحیت، وہ پوزیشن دیتا ہے جس سے مالک بچتے ہوئے، سامنے والے کے حملے سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان پر حملہ بھی کر سکے. اور اگر کوئی ہتھیار، کوئی چیز مالک یا گھوڑے کی طرف آ رہی ہے تو گھوڑے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کو یہ شعور دیا، مالک کی وفاداری کے ساتھ ساتھ اس کے بعض کاموں میں مددگار بننے کی صلاحیت. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے جو ثابت شدہ ہے. ابھی ہم آگے کے اس میں پڑھیں گے کہ گھوڑا اگر کسی گھر میں پلا ہوا ہوتا ہے اور مالک اس کا لحاظ کرتا ہے تو وہ گھوڑا اپنے مالک اور گھر والوں کے لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے ذریعے سے میرا رزق تو نے مقرر کیا اور یہ میرا خیال رکھتے ہیں، پروردگار اس کے بدلے میں ان کو خیر سے نواز. اور مختلف قسم کی دعائیں. ثابت شدہ روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. چنانچہ یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں گھوڑے کا بھی تذکرہ کیا گیا. گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا. اس وقت جس وقت قرآن نازل ہوا، اہل عرب میں اونٹوں کے ساتھ ان کا استعمال بار برداری کے لیے، نقل و حمل کے لیے اور سفر کے لیے زیادہ تر کیا جاتا تھا. اونٹوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے بار بار کیا، بلکہ سب سے زیادہ چونکہ عربوں کا اونٹوں سے گہرا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بطور نشانی کے پیش کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا. اس زمانے میں اس کی پیدائش پر غور و فکر کا تذکرہ کیا گیا اور پھر اس کی بعض صلاحیتوں کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا کہ صحرائی زندگی میں اونٹ کتنی اہمیت کا حامل جانور ہے، جو نقل و حمل اور سواری کے تو کام آتا ہی ہے. صحرائی زندگی کی شدید گرمی میں پانی کی قلت کے باعث اونٹ اپنے مالک اور اپنے سوار کے لیے ایک بہترین ساتھی. ایک تو ریت میں چلنے میں آسانی، اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی چربیوں میں ایسی صلاحیت قدرت نے رکھی ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اونٹ ایک مرتبہ پانی پی کر ایک اچھا خاصا ذخیرہ رکھ لیتا ہے، وہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن جدید تحقیقات نے بتایا کہ اونٹ کی جو پیروں میں، کھر میں چربی بھری ہوتی ہے، اس کے کوہان چربی پر مشتمل ہوتی ہے اور ان میں پانی کے ایسے اجزاء اور مادے، ایسے مقدار موجود ہوتی ہے جو جسمانی طور پر اس کی پیاس کی ضرورت کو جسم کی دھیرے دھیرے پوری کرتے رہتے ہیں. بلکہ بعض تجربہ کار لوگوں نے بعد میں یہ بیان کیا، محققین نے، کہ اگر کوئی شخص ریگستان میں اونٹ کے ساتھ ہے اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، پانی دستیاب نہیں ہوتا، تو وہ اپنے چاقو یا دھاردار چیز کے ذریعے اس کے کوہان پر چھڑکا لگاتا ہے اور اس کٹ کے بعد اس کو کوہان سے پانی کا کچھ حصہ حاصل ہوتا ہے جس سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کو اس کی غور کرنے اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر اس اونٹ کے سلسلے میں بھی قرآن اور حدیث میں علمی اعجاز ہمیں نظر آئے گا. یہاں جو ترجمے کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں نقل و حمل کے اسباب کے تحت، وہ ہے اس آیت کا آخری ٹکڑا. اللہ تعالیٰ نے آخری میں کہا کہ یہ سواریاں تو ہم نے تم کو سواری کے لیے اور یہ چیزیں جانور سواری کے لیے اور زینت کے طور پر دی. آخری جملہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا جس کا تم کو علم نہیں ہے. اب جس کا علم نہیں ہے، جس وقت
اہل عرب کے سامنے قرآن کی یہ آیت پیش ہو رہی ہے اور جو اولین مخاطب ہیں اس وقت ان کو بہت سارے ایسے جانوروں اور اسباب کا علم نہیں رہا ہوگا جو عرب کے علاوہ کسی دور دراز کے مقام پر استعمال کیے جا رہے ہیں دنیا کے دوسرے حصوں خطوں میں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تمہارے سامنے یہ اسباب نقل و حمل قدرت کی طرف سے مہیا نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے زمانوں میں اور بہت سارے ایسے اسباب مہیا کرے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا جو انسان کے لیے نقل و حمل میں سہولت پیدا کریں گے. اس سلسلے میں شیخ حافظ صلاح الدین نے اس آیت کی شرح میں کہا کہ زمین کے زیریں احسن البیان کے اندر زمین کے زیریں حصے میں اسی طرح سمندر میں اور بے آب و گیا صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا ہے. تم عرب میں رہتے ہو، ہاں تمہارے سامنے یہ جانور نقل و حمل کے اسباب کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، زیر استعمال ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ زمین کے نچلے حصوں میں کچھ چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے، سمندر میں آبی حیوانات کی شکل میں، ہاں اور بے آب و گیا صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرما دیتا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس میں اس آیت کے اندر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کی تفسیر میں بہت لوگوں نے اچھی خاصی بحث کی ہے. یہاں انہوں نے 2 جملوں میں اس کا ذکر کیا کہ علاوہ ازیں اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے. انسان کو اللہ نے صلاحیت دی، دماغ دیا. اب جیسے آگے مثال دے رہے ہیں جیسے کار، موٹر گاڑیاں، کاریں، ریل گاڑی، بحری جہاز، ہوائی جہاز اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں ایسی بہت ساری سواریاں متوقع ہیں. اب خلاؤں میں جانے والے شٹل یان اور نہ جانے کیا کیا جن کو کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. اب یہاں کوئی اگر یہ پوچھتا ہے کہ یہ تو انسانوں نے بنایا تو اس کا جواب یہی ہے جو شیخ صلاح نے اس کو بیان کرنے سے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے عطا فرمائے، لوہا دیا، دوسری معدنیات اور دھاتیں عطا فرمائی، اور بہت سارے اسباب جوڑنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مواد اور عناصر کے ذریعے سے ہی بنائے جاتے ہیں. نمبر 1 کہ جن چیزوں سے یہ گاڑیاں، سواریاں اور مختلف سامان بن رہے ہیں، آلات اور مشینیں بن رہی ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی دی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہی اسے بنایا جا رہا ہے. نمبر 1. اور دوسرا کہ جو بنانے والا انسان ہے اس کو بنانے کی صلاحیت، دماغ، علم اور علم کے راستے پر چلنے کی رہنمائی کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جیسے اس سے پہلے کے درس میں گزرا کہ لوہا اتارا، لوہا دیا تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا کہ اس سے زرہ کیسی بنائی جائے، لوہے کو ان کے لیے نرم کیا. تو گویا یہ تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے سکھائی. انسان کے شعور کو جو ہے وہ فکر و عمل اور ترقی کے راستے پہ چلنے والا بنایا. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھیج کر اس کی تعلیم دی. قرآن مجید میں حابیل قابیل کے قتل کے قصے کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو کیا کرے، لاش کو کس طرح ٹھکانے لگائے، اس کا کیا کرے. اس سے پہلے اس کے سامنے کسی کے قتل اور لاش کو ٹھکانے لگانے کی کوئی مثال اور کوئی معلومات نہیں تھی. چنانچہ اس نے جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا فبعث اللہ غراباً، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں جو ہے وہ بھٹک رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دکھایا کہ کوے نے اپنے ایک مرے ہوئے کوے ساتھی کو کس طریقے سے زمین میں گاڑا، زمین میں کھڈا کھود کے اس کو گاڑ دیا، دکھا دیا. تو اللہ نے اس میں تذکرہ کیا کہ یہ کیوں بھیجا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کوے کو بھیج کر قابیل کے سامنے یہ جو تدفین والا منظر دکھایا، یہ اس لیے دکھایا کہ قابیل کو اللہ تعالیٰ یہ بتائے جو کہ قاتل تھا، اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، کس طرح دفن کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تبعی والا ذہن و دماغ دیا، علم کے راستے پر چلنے کی رہنمائی کی. میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، جانوروں کو پوجتے ہیں اور پوجتے تھے، وہ لوگ تحقیق نہیں کر سکتے.
مولانا وحید الدین خان صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے کچھ واقعات اس طرح کے نقل کیے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہندوستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے راگھون یا کیا جو فلکیات کے ماہر تھے, انگریزوں کے دور میں حیدرآباد کی رصدگاہ میں گہن لگنے سے پہلے انہوں نے دوربینیں لگائی اور کئی سائنٹسٹوں کو ان دوربینوں پر بٹھا دیا کہ ذرا مشاہدہ کریں کہ گہن لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیے گہن کو بھی قرآن نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. یہاں یہ ایک بات ضمن تذکرے میں آ گئی. ہمارے استاد شیخ انیس الرحمان صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ رشیا کے ایک مسلمان جامعہ سلفیہ بنارس آئے تھے اور تقریر کی تھی, تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ رشیا کی گورنمنٹ, وہ ماہر فلکیات تھے, رشیا کی حکومت نے ان لوگوں کو رصدگاہ پر مقرر کیا اور 30 سائنٹسٹوں کو, 3 ماہرین فلکیات کو الگ الگ بٹھایا کہ اپنا اپنا مشاہدہ کرنے کے بعد گہن لگنے کی کیفیت اور اس کے متعلق اپنے تاثرات اور معلومات کو حکومت کے سامنے پیش کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ گہن کے لگنے کی شروعات جیسے ہی ہوئی, 30 میں سے ایک وہ بھی تھے اور وہ مسلمان تھے, باقی ملحدین تھے. تو ان کا بیان یہ ہے, شیخ انیس الرحمان صاحب نے جو نقل کر کے ہمیں بتایا استاذ محترم نے, کہ 30 میں سے 29 جو ان کے علاوہ تھے سارے کے سارے گہن لگنے کے آغاز میں ہی بے ہوش ہو گئے. وہ دہشت زدہ ہو گئے. گہن لگنے کی منظر کو انہوں نے جب دوربین سے قریب تر دیکھا تو انہیں ایسا خوف محسوس ہوا کہ سورج چاند اور ستارے یہ آپس میں, سورج چاند اور زمین یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے اور پوری دنیا تھوڑی دیر میں تہس نہس ہو جائے گی. تو ایسی دہشت اور خوف ان پر طاری ہوا کہ وہ سب کے سب 29 کے 29 غیر مسلم بے ہوش ہو گئے. کہا میں بھی بے ہوش ہو جاتا اگر میں مسلمان نہیں ہوتا. میں اس لیے بے ہوش نہیں ہوا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یہ جانتا تھا کہ ان القصوف والخسوف آیتان من آیات اللہ, کہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. یہ کسی کے مرنے اور کسی کے جینے سے گہن زدہ نہیں ہوتے. اور پھر اس بنیاد پر چونکہ مجھے ایک علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے, لہٰذا یہ ٹکرائیں گے نہیں, اس یقین کی بنیاد پر میں بے ہوش نہیں ہوا, میرے حواس سلامت رہے. غور کیجئے, یہاں جو میں جن کا واقعہ سنا رہا ہوں حیدرآباد کا, میں نام بھول رہا ہوں, راگھوان یا کون تھے, بہت بڑے سائنٹسٹ ہندوستان کے, ان کے بارے میں انہوں نے درج کیا کتابوں میں کہ جب گہن لگنے کی شروعات ہوئی تو دوربین پر دیکھتے دیکھتے سارے سائنٹسٹ یا ماہرین فلکیات مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اٹھ کر قریب رکھی ہوئی ایک گھنٹی کو بجاتے تھے. ایک انگریز افسر جو اس کا مشاہدہ کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, آپ گہن کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں, اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور گہن لگ رہا ہے, تو یہ بیچ بیچ میں آپ اٹھ کر گھنٹی کیوں بجاتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ اس لیے میں بجاتا ہوں کہ میں ہندو ہوں اور ہندو مذہب کے مطابق گہن جب لگتا ہے تو ایک راکشس ہوتا ہے جو چاند کو, سورج کو یا زمین کو, ان کو نگلنے کے لیے لپکتا اور بڑھتا ہے. جب اس کو نگلنے کے لیے لپکا جائے تو اس وقت اگر ہم گھنٹی کی آواز بجاتے ہیں تو اس گھنٹی کی آواز سے وہ راکشس دور بھاگتا ہے. بہت غور سے یہاں ضمناً ایک قوس ہم لگائیں یا حاشیہ لگائیں کہ پیچھے کورونا کی وبا جب عام ہوئی اور ابھی بھی کچھ ہوئی تو ہمارے وزیر اعظم مودی صاحب نے کہا کہ تھالی بجاؤ, گھنٹی بجاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مصدر ہندو دھرم کی یہی تعلیم اور یہی خیال رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ گھنٹی بجانے سے وہ راکشس دور بھاگتا ہے اور یہ محفوظ جاتے ہیں. تو انگریز افسر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تو خود ایک ماہر فلکیات ہیں, سائنٹسٹ ہیں, آپ اپنی آنکھوں سے گہن کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ گہن کیوں اور کیسے لگتا ہے, اس کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو کسی بیس والا عقیدہ نہیں کہلا سکتا, اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی, قابل قبول بات نظر نہیں آتی. تو کہا کہ یہ میرا گویا پروفیشن اور میرا علم اور معلومات ہے اور یہ میرا دھرم ہے, اس میں میں عقیدت رکھتا ہوں, لہذا عقیدت کی بنیاد پر اسے تسلیم کر رہا ہوں. یعنی کچھ لوگ علم کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود اپنے مذہب پر علم کے مخالف بات پر, دلیل کے مخالف بات پر قائم رہتے ہیں. یہ توفیق سے محرومی نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ ہاں ضمن گہن کی بات آ گئی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں, ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ان کی کیا تاثیر ہوتی ہے, ان کو جوڑ کر دوائیں بناتا ہے, غذائیں بناتا ہے. ہر علاقے میں الگ الگ لذیذ لذیذ غذائیں بنتی ہیں. اس کا ذکر بھی سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ الگ الگ تمہاری زبان ہے, الگ الگ غذائیں ہیں, الگ الگ رنگت ہے اور بہت ساری تہذیب, ثقافت, رہن سہن کے امور اور طریقے ہیں, لیکن فطرت سب کی ایک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی فطرت کے
مطابق دین اتارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں انسان استعمال کرتا ہے. یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے ایک دوسرا پوائنٹ کہ دنیا میں بہت ساری دوسری مخلوق ہیں, خچر, گھوڑے, گدھے, شیر, پرندے, چرندے, درندے, اور بہت سارے جانور, نباتات, جمادات. لیکن ان نباتات, جمادات اور جانوروں کی جو سرشت, جو طریقہ کار اور ان کی زندگی کا جو راستہ صدیوں پہلے تھا, ہزاروں سال پہلے تھا, آج بھی وہی ہے. ان کے طور طریقے, تہذیب, ثقافت, رہن سہن میں تبدیلی نہیں آتی. ان کے گپھاؤں میں, ان کی رہائش گاہوں میں جہاں وہ رہتے ہیں, گھونسلوں میں جہاں پرندے رہتے ہیں, آبی حیوانات کے جو مقامات ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے رہتے تھے. لیکن انسان کی زندگی میں, ان کے طور طریقوں میں, ان کی زبانوں میں, ان کی تہذیب و ثقافت میں, ان کے بہت سارے زندگی کے امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. میوزیم رکھ کے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے انسانی تہذیب, ثقافت اور سماج کا یہ انداز اور یہ منظر تھا. کسی کھدائی میں کچھ انکشاف ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا طور طریقہ, سوچ بچار یا ان کے عقائد وغیرہ کا یہ معاملہ تھا. اس میں کافی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں رہن سہن کے معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنے دماغ کو, علم کو اور غور و فکر کو استعمال کر کے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے نئی نئی چیزوں میں ترقی پیدا کرے, نئے نئے تحقیقات کرے, آگے بڑھے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام نے یہ راستہ دکھایا, علم کے راستے پہ آگے بڑھایا, اور اب انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ چکا کہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے, پانی میں مچھلیوں کی طرح, ابھی حیوانات کی طرح تیر سکتا ہے, اور بہت سارے ایسے کام جو دور دراز کے حصے تھے ان کو قریب کر کے سمیٹ کر پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا. یہاں یہی معاملہ اور وسائل نقل و حمل اور سواریوں کے سلسلے میں بھی کہا جا سکتا ہے. قرآن کے صرف اس ایک ٹکڑے نے قیامت تک ہر ایجاد ہونے والی سواری کو اپنے اندر سمیٹ دیا کہ اللہ نے تم کو گھوڑے, خچر اور گدھے وغیرہ تو دیے سواریوں کے لیے, نقل اور بار برداری کے لیے, لیکن اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کے لوگ آج کی سواریوں کے بارے میں نہیں جانتے. یہ ریل گاڑی, ہوائی جہاز, راکٹ لانچر اور بہت, آج وہ نہیں جانتے. اور آج جو ہم اور آپ مخاطب ہیں, ہم جو چیزیں جان رہے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی ہم کئی ایسی چیزیں نہیں جانتے جو مستقبل میں ایجاد ہوگی اور ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن کی آیت اپنی جگہ اسی طرح قائم رہے گی کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرے گا وہ چیز جو تم نہیں جانتے. قرآن نے ایک ٹکڑے میں وسائل نقل و حمل کے مختلف ادوار اور قیامت تک ایجاد ہونے والی ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ دیا. کتنی زبردست بات ہے, غیر معمولی بات ہے. جب اس فن کے ماہرین اس کے الفاظ اور معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں تو انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں اور یہ حیرت کرتے ہوئے ضرور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جس زمانے میں یہ قرآن ترتیب پا رہا تھا یا نزول پا رہا تھا, اس زمانے میں انسان کی بصیرت, عقل و شعور اس درجہ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو ہے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کسی سواری میں بیٹھ کر چلے گا اور وہاں چلتے پھرتے سب کچھ اپنا آرام سے نارمل حالات میں کھانا پینا, چلنا پھرنا, پیشاب پخانا سب کچھ کر سکے گا اس سواری کے اندر. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے بیان میں وہ ساری چیزیں شامل آ گئی, وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی. کتنی زبردست بات ہے. آگے آئیے ہم ایک اور آیت پر, آج صرف آیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس سے متعلق بعض تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگی. صرف آیت کا ترجمہ اور جو اس کی پرانی اہل علم کی جو تفسیر ہے, جو اس کا اصل مقصود ظاہر کرتی ہے, اس پر نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. یہاں میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ دو مترجمین کے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, ایک عبد الرحمن کیلانی اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد. کیلانی صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں, زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں, وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں, تمہاری ہی طرح کی قسمیں ہیں. عموماً کا ترجمہ انہوں نے انواع سے کیا کہ تمہاری ہی طرح مختلف انواع کی جنس اور امتیں ہیں, تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. یہ کیلانی صاحب کا ترجمہ. مولانا ابوالکلام آزاد اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور دیکھو زمین میں چلنے والا کوئی حیوان
اور ہوا میں پروں سے اڑنے والا کوئی پرند ایسا نہیں جو تمہاری ہی طرح اپنی امتیں نہ رکھتا ہو. آگے قوس میں تشریح کرتے ہیں، یعنی تمہاری طرح ان میں سے ہر گروہ اپنی اپنی معیشت اور اپنا اپنا سر و سامان کار نہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے. جیسے تم اپنی زندگی کا ایک ڈھرا راستہ رکھتے ہو، ویسے یہ پرندے، یہ جانور، کوئی بھی حیوان ہو، سب اپنی اپنی زندگی کا ایک سامان رکھتے ہیں. شیخ عبد الرحمان سعدی، مولانا آزاد کی تشریح بھی میں نے نقل کی، شیخ عبد الرحمان بن ناصر السعدی نے 2-3 لائن میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اے جمیع الحیوانات الارضیہ والہوائیہ من البہائم والوحوش والطیور کلھا امثالکم. کہتے ہیں کہ تمام زمینی حیوانات، ہوائی حیوانات، بہائم یعنی چوپائے، وحشی اور درندے اور سارے کے سارے پرندے، یہ سارے کے سارے تمہاری طرح امتیں ہیں، گروہ ہیں. کیسے؟ خلقناہا کما خلقناکم، ہماری طرح وہ کیسے ہیں، کیا مشابہت ہے؟ تو شیخ سعدی نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے ان کو بھی ویسے ہی پیدا کیا جیسے تم کو پیدا کیا. تم ایک امت ہو، انسان ایک گروہ، ایک نو، تو ویسے ہی ہم نے دوسری امتوں کو بھی، دوسرے جانوروں کو، ہر پرندے کی، ہر جانور کی الگ الگ نو ہے. وَرَزَقْنَاهَا كَمَا رَزَقْنَاكُمْ، ان کو بھی ہم نے ویسے ہی روزی دی جیسے تم کو روزی دی. کھانے پینے کے انداز اور طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو روزی عطا فرما رہا ہے، ان کو بھی دی. ہم کو جینے کے طریقے سکھا رہا ہے، ان کو بھی. وَنَفَذَتْ فِيهَا مَشِيئَتُنَا وَقُدْرَتُنَا كَمَا كَانَتْ نَافِذَةٌ فِيكُمْ، اور ان کے سلسلے میں ہماری مشیت اور قدرت ان جانوروں، پرندوں، ہوائی ہوں، آبی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے سلسلے میں ہماری مشیت اور ہماری قدرت ویسے ہی نافذ ہو رہی ہے جیسے تمہارے سلسلے میں. یہ آیت کا وہ ظاہری معنی ہے اور بالکل واضح معنی ہے جو اصل مقصود سے بالکل جڑا ہوا ہے کہ تم کو اللہ نے جیسے پیدا کیا، جانوروں، پرندوں، چرندوں، پیر پر چلنے والے ہوں، رینگنے والے ہوں یا ہوا میں اڑنے والے ہوں، یہاں تذکرہ نہیں ہے، چاہے پانی میں رہنے والے، بسنے والے ہوں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری طرح مثالیں ہیں، امتیں ہیں. یہاں یہ آیت کا جو تذکرہ کیا قرآن میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ انکار اور جہود کی، کفر کی روش اختیار کر کے آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، اس تناظر میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات ذکر کی. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمے کے بعد اس کی جو تشریح کی ہے، وہ بڑی پیاری ہے اور اصل مقصود کو ظاہر کرنے والی ہے. اور اس کے اندر جو اعجاز علمی کا پہلو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس آیت کے اور اس سے کچھ آیتوں کو جوڑ کر جو چوٹیوں سے متعلق، شہد کی مکھیوں سے متعلق قرآن نے صراحتیں کی ہیں، وہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے. آئیے یہاں صرف یہ تشریح پر نظر ڈالیں جو مولانا آزاد نے کی کہ جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، اللہ سے، رسول سے مانگ رہے ہیں کہ آپ سچے ہونے کی نشانیاں دو، جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں ان کے جواب میں فرمایا خدا، کہ انہوں نے خدا کہا، خدا یقیناً نشانیاں دکھانے کی قدرت رکھتا ہے اور اس نے دکھلا بھی دی ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو انہیں سمجھتے ہو. یہ نشانیاں ہیں. اب جیسے میں نے ابھی کچھ پہلے بیان کیا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب کوئی آج حیات الاعجاز العلمی کے علماء جا کے امریکہ، کینیڈا، رشیا، وہاں کے سائنٹسٹوں، ماہرین فلکیات، جیولوجی کے ماہرین سے گفتگو کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اور ان میں سے کئی جو ہیں برملا قبول کرتے ہیں کہ یہ محمد کا یا انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. ایسی بات اس زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. ہم پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے، ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم چھوٹی اور معمولی سی سمجھتے ہیں. لیکن اہل علم اس کی گہرائیوں کو، باریکیوں کو، اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور جو غور کرتا ہے عام لوگوں میں سے بھی، تو وہ بھی بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے رسول ہیں. تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں تو دکھلا دی ہیں اللہ نے، لیکن بہت کم ہیں جو انہیں سمجھتے ہو. اگر تم نشانیوں کی ڈھونڈ میں ہو، اگر تم نشانیوں کی ڈھونڈ میں ہو تو بتلاؤ تمام کائنات خلقت میں جو کچھ موجود ہے وہ کیا ہے. دنیا میں جو ساری چیزیں موجودات ہیں کیا ہے؟ یہ تمام فضائے ہستی جن حیرت انگیز اچنبھوں سے بھری ہوئی ہے، ان کے لیے تمہاری بولی میں کون سا نام ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں اچنبھا آپ کو نظر نہیں آئے؟ غور تو کرو. تم اپنی بولی میں ان پہ کیا، اس کو کیا نام دو گے؟ یہ سب کچھ اس کی ہستی اور صفات کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے؟ زمین کے تمام جانوروں کو دیکھو جو تمہارے چاروں طرف اڑ رہے ہیں، کس طرح ہم نے تمہاری طرح ان کی بھی امتیں بنا دی ہیں. ہر امت اپنی پیدائش، اپنی معیشت اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایک قانون حیات رکھتی ہے. تمہاری طرح کی تشریح ہو رہی ہے کہ سب کی اپنی زندگی کا طریقہ ہے اور اس میں ایسے عجیب
عجیب معاملے ہیں کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ جو ہے گھونسلہ بناتا ہے اور ایسا گھونسلہ بناتا ہے، اس کی کاریگری ایسی ہے کہ انسان ویسا گھونسلہ نہیں بنا پاتا. تنکوں کے جوڑ کر اس طرح بناتے ہیں کہ اوپر سے بارش اگر ہو رہی ہے، شدید بارش بھی ہو رہی ہے، تو ایک قطرہ پانی اندر نہیں جاتا. دیمک جو ہے اپنے بلوں میں جو ہے اس طریقے سے ایک سوراخ کرتا ہے کہ اوپر ابھرے ہوئے حصے پر ایک سوراخ ہوتا ہے. اس سوراخ سے سورج کی روشنی تو اندر جاتی ہے. جدید تحقیقات نے بتایا کہ سورج کی روشنی اندر جا رہی ہے اور دیمک کے اندر جو چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح نظام ہے، کام بٹے ہوتے ہیں، وہاں کھیتیاں تک ہوتی ہے ان کے حساب سے. ہاں، سورج کی روشنی اندر جاتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اندر نہیں جاتا. کتنی عجیب کاریگری ہے. سمندر پانی کے اندر کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں. سرد علاقے میں جب برف پگھل جاتی ہے تو اس وقت کے لیے اس کا ایک گھر کا ایک کمرہ نیچے زیر آب ہوتا ہے، پانی کے نیچے، اور ایک اوپر ہوتا ہے. لیکن جب برف جم جاتی ہے تو نچلے والے حصے میں جو پانی رہتا ہے وہاں وہ بود و باش اختیار کرتا ہے. یہ کاریگری، یہ صنعت، یہ شعور کس نے سیا؟ کس نے؟ غور تو کرو. مولانا آزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی زندگی کے راستے اور معیشت کے طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سکھا رکھے ہیں اور وہ اس پر چل رہا ہے. بس جو لوگ علم و بصیرت رکھنے والے ہیں انہیں صحیفہ فطرت کی نشانیوں کے بعد اور کسی نشانی کی احتیاج نہیں ہو سکتی. لیکن جن لوگوں نے خدا کی دی ہوئی بصیرت تاراج کر دی اور گونگے بہرے ہو کر تاریکیوں میں گم ہو گئے تو ان کے لیے کوئی نشانی بھی سود مند نہیں ہے. کوئی بھی نشانی سود مند اور فائدے مند نہیں، کیونکہ جو آدمی گونگا اور بہرا ہو اور تاریکی میں کھویا گیا ہو تو اسے کیوں کر راہ مل سکتی ہے؟ تم اسے راہ دکھانے کے لیے پکارو تو سنے گا نہیں. خود پکارنا چاہے تو پکار نہیں سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی جبرن اٹھا کر روشنی میں لے آئے تو ہدایت، کوئی اٹھا کر جبرن روشنی میں لے آئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کوئی اٹھا کر روشنی میں لائے، لیکن ہدایت تو ایسی چیز نہیں جو جبرن کسی کے حلق میں ٹھونس دی جائے. یہ مولانا آزاد نے تشریح کی. اب اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو کہا کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، جانوروں، چرندوں، پرندوں میں ہدایت اور حق کے لیے واضح طور سے نشانی موجود ہے. اس آیت کا یہ مقتضا، ہدایت کا مقصد بالکل صاف ہے، جو قرآن کے نازل ہونے کے زمانے کے لوگوں نے بھی سمجھا، بعد کے لوگوں نے بھی سمجھا، اور یہی اس کا اصل مقصود بھی تھا ہدایت کے طور پہ. لیکن اس کے اندر ہم اگر آج کے زمانے میں اب اسی پر غور کریں کہ جس تناظر میں ان مفسرین نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چرند پرند، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر چلنے والے جانور، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں. اب اس میں آج کی تحقیقات اور سائنسی علمی عموم کے تناظر میں غور کریں تو اس معنی کے ساتھ ساتھ ہم اور وسیع معنی دیکھ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کا علمی اعجاز ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ کلام برحق ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں، چرندوں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں کو سمیٹ کر یہ بتایا کہ یہ امتیں ہیں. صرف پیدائش میں کھانے پینے اور زندگی کے راستوں میں ہی نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے امور میں جو اس وقت اور ماضی قریب تک، یعنی سمجھ لیجیے کہ 100-150 سال 200 سال پہلے تک انسان کو پتہ نہیں تھا کہ جانوروں میں کیا کیا شعور ہوتا ہے. قرآن نے چونٹیوں سے کلام کا ذکر کیا. حدیث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے. بالکل صحیح حدیث ہے. ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ نے آپ سے شکایت کی، رونے لگا. آپ نے اس کو ہاتھ پھیرا اس کے کانوں کے نیچے کی ہڈی پر، اور پھر اس کے بعد اس کے مالک کو بلا کر اس سے پوچھا اور کہا کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس کو تھکاتے ہو اور اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے. چونٹیوں کا معاملہ، جانوروں کا معاملہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا چونٹیوں کو بولنا، قرآن کا یہ کہنا کہ یہ چرند پرند اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. جس وقت یہ نازل ہوا ماضی میں ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ واقعی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج کی تحقیقات نے یہ بتایا کہ واقعی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جانوروں میں، پرندوں میں، کیڑے مکوڑ میں، یہاں تک کہ چونٹی میں کئی قسم کا شعور ہوتا ہے، کاموں کی تقسیم ہوتی ہے، ان میں کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اب آج سائنس یہ کہتا ہے کہ ان میں اشارے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث نے اس میں بات کی بات بھی ذکر کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے کچھ واقعات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی توفیق اور طاقت دی. اب وہ کیسی تھی، کیا تھی، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے. یہ بڑا دلچسپ اور اہم اعجاز علمی کا پہلو ہوگا. انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ لوگ توجہ سے اسے سنیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا شعور عطا فرمائے اور اسے قبول کرنے، اس کی قدر پہچاننے کی توفیق دے، اور باطل کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.